بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے گلے کی انفیکشن اور ٹانسلز۔ یہ بچوں میں عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹانسل بچوں کے بڑے ہوتے ہیں۔ انفیکشن تو خیر ہر عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں گلے کی انفیکشن اور ٹانسل کے بارے میں آج اس کے وجوہات بھی بتاؤں گا، علامات بھی، اور پھر ان سے متعلق جو میڈیسن ہوتی ہے ہومیوپیتھی کی وہ بھی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو گلے کی انفیکشن کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ کیوں ہوتی ہے۔ ایک تو موسمی اثرات کا بہت زیادہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ موسم جو ہی تبدیل ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس میں یہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے، گلے کی انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، گلا سوج جاتا ہے، کھانے پینے میں دقت ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پہ سردی کے موسم میں، کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں وہ گیدرنگ کی شکل ہوتی ہے، اکٹھے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو تھوڑی سی پہلے سے انفیکشن ہے یا اس کو کوئی سنیزنگ کا معاملہ ہے، یعنی چھینکیں وینکیں، تو کسی نے ایک کو کھانسی آئی یا چھینک آئی تو وہ دوسروں پہ بھی افیکٹ کرتی ہے، اس کی انفیکشن ہو جاتی ہے دوسروں کو بھی۔ وٹامن سی کی کمی سے بھی ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت جب کم ہو جاتی ہے نا تو اس کی وجہ سے بھی گلے کی انفیکشن ہو جاتی ہے بندے کو، تو جس کا پھر مجموعی طور پہ جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بخار ہو جاتا ہے، ساتھ سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ تو اگر اس کا بر وقت علاج کر لیا جائے، انفیکشن کنٹرول کر لی جائے ہومیوپیتھی کی میڈیسن سے، تو الحمدللہ کسی یعنی زیادہ کسی پیچیدگی سے بندہ بچ سکتا ہے۔ اس کے لیے پرہیز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جب بھی باہر نکلنا ہے ماسک کا یوز کریں، اور ڈیلی بیسس پہ اسٹیم لیں، نیم گرم پانی پیا کریں، نیم گرم پانی میں نمک ملا کے تو اس کے غرارے کریں، وٹامن سی کا استعمال کریں۔ یہ تو ہے اس کا الحمدللہ، یہ پرہیز بھی ہے، ساتھ اس کے پھر علاج بھی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ اگر ہومیوپیتھی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس طرح کا جو بھی پرابلم ہوتا ہے گلے کی انفیکشن کا، اس کے لیے الحمدللہ بہت بیسٹ ریمیڈیز ہوتی ہیں ہومیوپیتھی میں، کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کیس ہو تو اس میں بیلا ڈونا، ہپرسلف اور برائٹا کارب، یہ 3 دوائیاں ہومیوپیتھی کی، ان کو آپ نے 200 طاقت میں لینا ہے۔ یعنی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، بیلا ڈونا، ہپرسلف اور برائٹا کارب، یہ تینوں دوائیاں 200 طاقت میں لینی ہیں، اور 5 ڈراپ اس کے 2-4 گھونٹ پانی میں مکس کر کے صبح دوپہر شام کے حساب سے آپ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ودن 2 days آپ انشاءاللہ تعالیٰ کیور ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ٹانسلز کی۔ گلے میں مجموعی طور پہ تو یہ 2 ہوتے ہیں، گلے میں دونوں سائڈوں پہ ایک ایک۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ایسا ہے کہ ان کو اگر ہم محافظ کہیں انسان کا تو وہ غلط نہیں ہوگا، کہ یہ انسان کی قوت مدافعت بڑھاتے ہیں، بیماریوں کو حملہ آور ہونے سے جسم کو بچاتے ہیں، تو بظاہر اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ کسی وجہ سے میں انفیکشن ہوتی ہے نا تو یہ پھر خرابی کا باعث بنتے ہیں، گلا پھول جاتا ہے، کھانے پینے میں بڑی دقت ہوتی ہے، گلا اندر سے سرخ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، سر درد نہیں جان چھوڑتا وغیرہ وغیرہ، یہ ٹانسل کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے جو علامات کو میں نے آپ کو بتا دیں کہ وہ تقریباً جو گلے کی انفیکشن ہوتی ہے نا یہ سیم چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہ ہوتی ہے فار دا ٹائم بینگ، جو انفیکشن ہوتی ہے وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہے، جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹانسل جو ہوتے ہیں نا وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے،
پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ٹانسر بہت زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں تو ENT کے پاس اگر کوئی چلا جاتا ہے تو ان کے پاس تو اس کا حل ہی صرف آپریٹ ہے۔ وہ جب آپریشن کا مشورہ دے دیتے ہیں نا تو پھر ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہومیوپیتھک میں تو بندہ آتا ہی اس وقت ہے جب ادھر سے ڈر جاتا ہے۔ انہوں نے جب آپریٹ کا کہہ دیا مریض ڈر جاتا ہے، پھر وہ آتے ہیں ہومیوپیتھی کی طرف کہ چلیں اب اس کو بھی آزما لیتے ہیں۔ میں الحمدللہ ہومیوپیتھی کو آزمانے والی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، ہومیوپیتھی بندے کو مکمل ٹھیک بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے تو میں آپ کو ابھی میڈیسن بھی بتانے والا ہوں، وہ آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مکمل طور پہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر آپریشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے ایک تو میں نے جیسے پہلے انفیکشن کے حوالے سے عرض کیا کہ نیم گرم پانی میں نمک ملا کے تو اس کے آپ نے غرارے بھی کرنے ہیں، پانی گرم استعمال کرنا ہے، یعنی کھانے پینے کا جو ہر وقت عادت بنی ہوتی ہے نا، ٹھنڈا پانی یا ٹیم سپرائٹ کو وغیرہ کا یوز یہ بند کر دیں، فاسٹ فوڈ بند کر دیں، بازاری آئٹم ٹھنڈی کھٹی چیزیں ان کو بند کر دیں، انفیکشن میں بھی اور ٹرانسفر میں بھی، یہ دونوں کے لیے میں ایک صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، پرہیز دونوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے۔ اسٹیم کا آپ استعمال کریں ساتھ، تو اس کے لیے الحمدللہ ہومیوپیتھی میں اللہ کا فضل ہے، بڑی بیسٹ ریمیڈیز ہوتی ہیں، آپ ان کو یوز کریں گے تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے ٹانسر بھی ریموو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کے لیے میں میڈیسن آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے لیے یہ کہ آپ نے برائٹا کارب، برائٹا میور اور ہیپرسلف، ٹھیک ہے نا، یہ 3 دوائیاں ہیں اس کے لیے، یہ ملتی جلتی چیزیں، ایک ہی چیز اس میں زیادہ ہے، میں نے جو برائٹا میور کا آپ کو اضافہ کیا ہے اس میں، برائٹا کارب ہے، برائٹا میور ہے اور ہیپرسلف، یہ تینوں 200 میں آپ نے 5 ڈراپ اس کے صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں۔ تو یہ کہ ذرا ٹائم تو لگے گا، ٹھیک ہے نا، پریشان نہیں ہونا آپ نے، کہ یہ کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹانسل کتنے بن چکے ہیں، کب کے ہیں، تو اللہ خیر کرے 4 6 8 ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آخر میں ایک گزارش کروں گا، میرا چینل آپ پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کے علاوہ یا اس سے متعلق جو میں نے ابھی میڈیسن آپ کو شیئر کی ہے، اس سے متعلق یا کوئی اور بھی پرابلم ہو تو پلیز آپ میرے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بہتر مشورہ دوں گا، اللہ کو خیر کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ فرق بھی پڑے گا آپ کو۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔